بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زمیں زاد اور میں ہوں رضوان جراد۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایل جی ایس اسکول کے حوالے سے جو سکینڈل آیا، جو کیس آیا جس میں ایل جی ایس نے 4 ٹیچرز کو نوکری سے برطرف کر دیا، جب یہ خبر میں نے پڑھی اور ہم نے اس کو کور بھی کیا اپنے چینل پہ نیو ٹی وی پہ، میرے لیے بہت شاکنگ ایک چیز تھی کہ کس طرح ایک ایلیٹ کا سکول اور جہاں جو ایک جسے کہہ لیں کہ آپ وہ سمجھا جاتا ہے ایک ٹرینڈ سیٹر جو ہے وہ ایل جی ایس کی تعلیم کے حوالے سے ایل جی ایس بہت اچھا ادارہ ہے، وہاں پہ یہ ہراسمنٹ کا کیس جب سامنے آیا تو یقین کریں میں بہت زیادہ جو ہے وہ فکر مند ہوا کہ اپنے بچوں کا، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہے۔ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو یقین کریں کہ میں جو آبزرو کیا اور جو دیکھا، سب سے زیادہ بچے جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں جو ہے وہ ہراس ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ گھر میں ہوتا ہے۔ ایک عامر خان نے ایک اپنا 7 بجے جو شو چلتا تھا، اس میں بھی وہ اس نے ایک پروگرام کیا تھا ڈینجر ایٹ ہوم، جس میں اس نے بتایا تھا کہ کس طرح آپ کے جو کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ کس طرح آپ کے بچوں کو سیکشولی ابیوز کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا بھروسہ ہوتا ہے ان پہ، ماموں، چاچو یا باقی رشتہ دار، آپ ان کے بلا جھجک آپ کے بچوں آپ ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ان کا گھر آنا جانا ہوتا ہے، جیسے ڈرائیور ہے، مالی ہیں، وہ گھر میں ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خطرہ آپ کے گھر میں ہے۔ لیکن دوبارہ اس نیوز کی طرف ہی آتے ہیں کہ ایک بات اس میں ہماری سوسائٹی نے بھی بڑا ڈبل رول پلے کیا ہے۔ اگر یہی کسی مدرسے کا مسئلہ ہوتا، کسی مدرسے میں ایسا ہوا تھا تو ہم نے آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا، لیکن یہ ایک ایلیٹ اسکول کا معاملہ ہے تو ہم بڑا کیئرفلی اور بڑا ٹیکنیکلی چل رہے ہیں۔ اس طرح سے ومیلہ بھی نہیں مچا، اس طرح سے کوئی احتجاج بھی نہیں ہوئے، بس کمیٹی بن گئی ہے، اب وہ فائنڈنگز دے گی اور پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرے گی۔ لیکن ناظرین، میں آپ جس بات کی طرف جا رہا ہوں، یقین کریں کہ پاکستان مجھے لگتا ہے ہمارے بچوں کے لیے بالکل بھی ایک محفوظ ملک نہیں ہے۔ میں آپ کو 2018 کے اعداد و شمار بتانے جا رہا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ 2 سال پہلے کے اعداد و شمار ہیں، جو ساحل ایک این جی او ہے جو بچوں کے اوپر کام کرتی ہے، اس کی اعداد و شمار ہے، میں وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ 2018 کی رپورٹ ایک آئی جو ساحل نے دی تھی، اس میں صرف 2018 میں 3832 کیس صرف رپورٹ ہوئے ہیں سیکشول ابیوز کے، جو بچوں کے حوالے سے، اور یقین کریں بہت سارے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے، بالکل رپورٹ نہیں ہوتے۔ 33% جو چائلڈ ابیوز کے کیسز ہیں ان کی شرح بڑھی ہے 33% پچھلے سالوں میں، اور یہ کوئی چھوٹی شرح نہیں ہے، کوئی معمولی شرح نہیں ہے۔ اور گرلز جو ولنریبل ہیں، کن بچیوں کو جو سیکشولی ابیوز کیا گیا اس رپورٹ کے مطابق، ان کی عمریں کتنی ہیں؟ وہ 5 سال اور پھر 16 سے 18 سال کے بیچ میں جن لڑکیوں کی عمریں ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہیں، اور اس کے بعد جو بوائز ہیں وہ 6 سے 10 سال اور 11 سے 15 سال کی عمر جو ہے اس عمر کے بچے زیادہ ولنریبل ہیں۔ اور آپ یقین کریں گے کہ سب سے زیادہ کیس کس صوبے میں رپورٹ ہوئے ہیں؟ سب سے زیادہ پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں، اس کے بعد سندھ اور پھر کے پی میں ایک میں نے دوست سے بات کی، میں نے کہا یار یہ شرح کے پی میں، اس سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی، اس نے کہا جو پختونخوا ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے کم ہو، لیکن وہاں کی اور ڈائنامکس ہیں، وہاں کی سوسائٹی کی بہت سارے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ لوگ اپنی عزت، اپنی قبائلی انا اور اپنے بہت سارے معاملات کی وجہ سے بہت سارے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ اور اس کے اوپر جب آپ کو یاد ہوگا قصور کی زینب کا جو قتل کے بعد اس کو جس طرح بے دردی سے مارا گیا، اس کا ریپ کیا گیا، اس کے 2 سال بعد جو ہے وہ قانون تو بن گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں بہت زیادہ قانونی سکم، بچوں کی چائلڈ پروٹیکشن کا جو قانون بنا اس میں بہت سارے قانونی سکم آ جاتے ہیں، ہمارے انویسٹیگیشن کے جو طریقے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔
ابھی بھی ہمارے بچے اس قانون بن گیا ہے لیکن غیر محفوظ ہیں. میں آپ یقین نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس کو نہ مانیں. میں 5ویں جماعت میں تھا, میرے والد صاحب کیا بڑی خواہش تھی میں قرآن حفظ کروں, لیکن میری والدہ نے, ان کی مہربانی میں اپنی والدہ کا میرے اوپر بڑے احسان ہے, لیکن یہ بہت بڑا احسان, انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ یہ بھی چھوٹا ہے, یہ 5 سال 10 سال کی ایج ہے, اس کو قرآن حفظ کرنے کیوں بھیج رہے ہیں. جب میں نے میٹرک کے ایگزام دے دیے, ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا, تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اب تم ذرا بڑے ہو گے, تو تم نے کہا تھا کہ تم میٹرک کر کے قرآن حفظ کر لو گے, تو اب تم جو ہے نا حفظ کر لو, میری بڑی خواہش ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں. یہ 2000 کی بات ہے آئی گیس. میں مدرسے کا نام نہیں لوں گا, میں کسی محترم کا یا کسی بندے کا, میں اتنا بتاؤں گا فیصل آباد میں ایک بہت بڑی کالونی میں وہ مدرسہ ہے, میں وہاں چلا گیا قرآن حفظ کرنے کے لیے. اس کے بعد میں جب وہاں گیا 4-5 دن لگے میری وہاں پہ, میں ذرا میچور تھا 10ویں کلاس پہ, گاؤں کا ایک بچہ جو نیچرل انوائرمنٹ میں رہا ہوتا ہے, وہ ذرا اس کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے, صحت بھی اچھی تھی. میری جو درس نظامی کے جو وہاں پہ اسٹوڈنٹ تھے ان کے ساتھ سلام دعا ہوگی, باقی میرے ساتھ جو قرآن حفظ کرنے والے لوگ تھے وہ چھوٹے تھے. میں 7-8 دنوں میں ان کے ساتھ دوستیاں بھی ہوگی, سارا کچھ ہو گیا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے وہ دل دہلا دینے والے اور شاکنگ انسیڈنٹ میں نے وہاں دیکھے. میں گول لفظوں میں بات کرتا ہوں, یقین کریں میں نے واش روم سے لوگوں کو پکڑ کے لڑکوں کو وہاں پہ مارا, میری لڑائیاں ہوئیں. میں نے کبھی کسی اس مدرسے کے کونے خدرے سے لڑکوں کو پکڑ رہا ہوں, کبھی کسی سے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب مجھے ان کا نام پھر نہیں لوں گا, میرے پاس وہ لڑکے آگے 2, انہوں نے کہا رضوان صاحب جو آپ کو پسند ہے نا وہ آپ رکھ لیں, آپ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں. اتنی سنگین صورتحال, اتنی خوفناک صورتحال میں نے دیکھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے اپنے والد صاحب کو فون کیا, ان کا پروجیکٹ چل رہا تھا فیصل آباد کے ساتھ ہی گوجرا, وہاں پہ وہ کنسٹرکشن کا چل رہا تھا. تو میں نے اپنے والد صاحب کو فون کیا, میں نے کہا مجھے بڑے ادب سے میں نے کہا مجھے صرف 2 باتیں بتا دیں, کہ میں نے کہا آپ مجھے اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں کہ اچھا کوئی مولوی یا کوئی عالم بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا میری خواہش ہے تم اچھے انسان بنو. تو میں نے کہا پھر مجھے کسی کالج میں داخلہ لے دیں, یہ حفظ شاید میں نہ کر سکوں, میں ناظرہ پڑھ لوں گا, میں روز گھر سے آ جایا کروں گا, میں بہت اچھا ناظرہ پڑھ لوں گا, لیکن حفظ میرا خیال ہے کسی مدرسے میں رہ کے یہ میں نہیں کر سکتا. ناظرین, یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نہ ہمارے بچے وہاں محفوظ ہیں نہ اسکولوں میں محفوظ ہیں. ہمیں یہ ان کی حفاظت خود کرنی پڑے گی, اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے بہتر حکمت عملی اور قانون سازی کی جائے, اور جو بچوں کو ہراس کرتے ہیں, اس طرح سیکشولی ابیوز کرتے ہیں, ان کے لیے کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ.